ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بیت خوب جانتا ہے۔ خوب تحسین بابر کی طرح سے تمام یوٹیوب فیملی کو السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر آرزو اور تمنا میں خیر و برکت اور عافیت کے ساتھ پوری کرے، دنیا و آخرت کی کامیابی عطا فرمائے اور صحت و خوشحالی کے ساتھ سلامت رکھے، آمین۔ سلامت رکھے اور آمین۔ لوگوں کی خوشی میں دل سے خوش ہوں، خوشیاں آپ کا تعاقب کریں گی، خوشیاں آپ کا تعاقب کریں گی۔ امیر وہ ہے جس کے دل میں دوسروں کے لیے احساس ہو، دوسروں کے لیے احساس ہو۔ رزق کے پیچھے اپنی عزت کا سودا مت کرو، کیونکہ نصیب کا رزق انسان کو ایسے تلاش کرتا ہے جیسے مرنے والے کو موت، جیسے مرنے والے کو موت۔ کچھ تعلقات چھین کی طرح ہوتے ہیں، کچھ تعلقات چھین کی طرح ختم ہوتی ہی شکر الحمدللہ کہنے کا دل کرتا ہے، کہنے کا۔ اس انسان پر بھروسہ کرو جو تمہاری تین باتیں جان سکے، جو تمہاری تین مسکراہٹ کے پیچھے دکھ جان سکے، غصے کے پیچھے پیار، چپ رہنے کے پیچھے وجہ، چپ رہنے کے پیچھے وجہ۔ دلوں میں خوف تھا نہ دہشتوں کا پیرا تھا، میرے خیال میں یہ دور میرے خیال بہت ہی سنہرا تھا۔ کبھی کبھی مرنے کے لیے زہر کی ضرورت نہیں پڑتی، کبھی کبھی مرنے کے لیے زہر احساس انسانوں کو رویے ہی مار دیتے ہیں، اور یہ موت بڑی اذیت ناک، اور یہ موت دیتی ہے، اور یہ موت کسی کے جذبات کو اتنی چوٹ نہ پہنچاؤ کہ آپ کا خیال آتے ہی اسے تکلیف ہو، خیال آتے ہی اسے تکلیف ہو۔ رشتے بچانے کے لیے انسان جھک سکتا ہے، لیکن جھکنے کی بھی ایک حد ہوتی ہے۔ تعلق وہی بچتے ہیں جہاں دونوں طرف سے احساس کرنے والے ہوں۔ دنیا میں کچھ حادثے ایسے ہوتے ہیں جو کچھ سمجھا دیتے ہیں کہ ماں باپ کے سوا آپ کا کوئی مخلص نہیں، آپ کا کوئی مخلص نہیں۔ کیا خوبصورت دور تھا جب لوگ ایک دوسرے کے لیے کانٹے نکالتے تھے، اور اب ہم ایک دوسرے کو راہ میں کانٹے بچھانے میں لگی ہوئی ہیں، بچھانے میں لگی ہوئی۔ یہ سچ ہے، عورت میں درد سہنے کی عادت ہے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ درد کا مطلب یہ نہیں دیے جانے ہی کہ مستحق ہو۔ دنیا کا سب سے خطرناک نشہ کسی انسان کا نشہ ہے جو خریدا بھی نہیں جا سکتا اور جس کے بغیر رہا بھی نہیں جا سکتا، رہا بھی نہیں جا سکتا۔ لوگ اکثر نرمے سے کتنی سخت بات کر جاتے ہیں کہ ان کے لفظوں کی تپش بھولنے میں ایک عمر لگ جاتی ہے۔ ایک وقت ایسا بھی آتا ہے جب ہمیں آخرکار یہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ ورق پلٹا جائے یا پوری کتاب بند کر دی جائے۔ رشتے ٹوٹنے کی سب سے بڑی وجہ سامنے والے کی بات کو اہمیت نہ دینا، اس کا مان نہ رکھنا۔ جہاں صرف الفاظ ہوں ان پر عمل نہیں ہوتا، وہ رشتے کچے دھاگے کی طرح ٹوٹ جاتے ہیں۔ جو لوگ جھک جاتے ہیں وہ کمزور نہیں ہوتے، بس ان میں رشتہ نبھانے کی چاہت دوسروں سے زیادہ ہوتی ہے۔ بھلے زمانے بیت جائیں، یادداشتیں کھو جائیں، قید کی زنجیریں کے درمیان حائل ہوں، سیاست کی مصدریں ہوں، غلط فہمیوں کا راستہ ہو، پاتے اور ایک دوسرے کو ہمیشہ ڈھونڈ ہی لیتے ہیں۔ اپنی اہمیت جاننے کے کسی کے ساتھ لٹکے رہنا حماقت اور بے عزتی کا باعث ہے۔ دل مضبوط کرو، اور جہاں اہمیت نہ ہو وہاں بیٹھے نہ رہو۔ زندگی میں اکثر خوش رہنا چاہتے ہو تو ایک چھوٹا سا اصول اپنا لیجئے، جو کھویا اس کا غم نہیں، جو پایا وہ کسی سے کم نہیں، جو نہیں ہے وہ ایک خواب ہے، جو ملا ہے وہ لاجواب ہے۔ دولت اتنی کمائیں کہ جب آپ بیمار ہوں تو آپ کے بچے ڈاکٹر لائیں، وکیل نہیں۔ جس کی خواہش کم ہے وہی دولت مند ہے۔ زیادہ کی ہوس
زیادہ کی حوث حاصل کر لو، حاصل کر بھی نہیں لینے دیتی، بھی نہیں لینے دیتی، حاصل کر بھی نہیں۔ جو جتنا اچھا جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، دنیا اس کی ہوتی ہے، لیکن پھر آخر میں اس کے لیے کچھ نہیں ہوتا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرض دینا صدقہ دینے سے بھی افضل ہے، کیونکہ صدقہ دینے سے 10 گنا ثواب ملتا ہے، جبکہ قرض دینے سے 18 گنا ثواب ملتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھے گا تو یہ 99 مرض کی دوا ہے، جس میں سب سے چھوٹی بیماری رنج ہے۔ نس نس سے واقف ہے، رگ رگ سے جانتا ہے، مجھے خود سے زیادہ میرا رب جانتا ہے۔ تاروں کو انسان تب ڈھونڈتا ہے جب زمین پہ اس کا کچھ بگڑا نہ ہو۔ پتہ نہیں ہم رب سے جڑنے کے لیے اپنے ٹوٹنے کا انتظار کیوں کرتے ہیں؟ کبھی کبھی مرنے کے لیے زہر کی ضرورت نہیں پڑتی، احساس انسانوں کے رویے ہی مار دیتے ہیں، اور یہ موت بڑی اذیتناک ہوتی ہے۔ الحمدللہ کہیے اور یاد رکھیے، آپ کی زندگی ہزاروں لوگوں سے بہتر ہے۔ آگ لگانے والے کو کہاں خبر، رخ ہواؤں نے بدلا تو وہ بھی خاک ہو جائیں گے۔ مجھ کو دھوکہ دیا سہاروں نے، اب سہاروں سے بچ کے چلتا۔ آپ کے پیچھے بات کرنے والے آپ سے بہت پیچھے لوگ دیوانے ہیں بناوٹ کے، ہم کہاں جائیں ہم سادگی لے کر۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو غلطی نہیں کر سکتا وہ فرشتہ ہے، جو غلطی کر کے ڈٹ جائے وہ شیطان ہے، جو غلطی کر لے وہ انسان ہے۔ یوں وفاؤں کے سلسلے مسلسل نہ رکھ، کسی سے لوگ ایک خطا کے بدلے ساری وفائیں بھول جاتے ہیں۔ مطلبی زمانہ نفرت کا قہر ہے، یعنی دنیا دکھائی تو شہد ہے مگر پلاتی زہر ہے۔ کبھی درد ہے تو دوا نہیں، جو دوا ملی تو شفا نہیں۔ وہ ظلم کرتے ہیں اس طرح جیسے میرا کوئی خدا خاک کرنے والوں کی کیا عجیب خواہش ہے، خاک ہونے والوں کو خاک بھی نہ سمجھا جائے۔ زاہد تیری نماز کیسے کہوں نماز، وقت سلام پھر گیا کعبے سے منہ تیرا، قید کر دیا سانپوں کو یہ کہہ کر سپیروں نے، اب انسان کو ڈسنے کے لیے انسان ہی کافی ہے۔ نہ تیرا خدا کوئی اور ہے، نہ میرا خدا کوئی اور ہے، یہ جو راستے ہیں جدا جدا، یہ معاملہ کوئی اور ہے۔ تو نے انداز محبت دیکھا ہے، انداز وفا نہیں۔ پنجرے کھول بھی دو، کچھ پرندے جایا نہیں کرتے۔ عقل مند اور صاحب دل لوگوں کو لوگ عورت کی عزت کرتے ہیں۔ تیری مسجدیں بھری پڑی ہیں اے خدا، جنت کی شرط تو ختم کر، پھر تماشا دیکھ۔ اٹھانا خود ہی پڑتا ہے، تھکا ٹوٹا بدن اپنا، کہ جب تک سانس چلتی ہے کوئی کاندھا نہیں دیتا۔ تقدیر وہ زبردست قوت ہے جو آنکھ والے کو اندھا اور عقل والے کو بے وقوف بنا دیتی ہے، لیکن دعا وہ شاندار کوشش ہے جو وقت پر غالب ہو جاتی ہے۔ 3 چیزیں انسان کو اللہ سے دور کرتی ہیں،
ہیں اللہ سے اپنے اعمال کو زیادہ سمجھنا، اپنے گناہوں کو بھول جانا، اپنے آپ کو سب سے بہتر جاننا، سب سے بہتر کب کڑوی زبان والے شہد بھی نہیں بکتا، میٹھے زبان والوں کی مرچیں بھی بک جاتی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر خوش رہنا چاہتے ہو تو نا امید رکھو، نہ شکوہ کرو۔ جن کے دل نرم ہوتے ہیں زندگی ان کے ساتھ بہت ہی سختی سے پیش آتی ہے۔ ظلم اور غرور کی سزا دنیا میں ضرور ملتی ہے۔ لوٹ کر یادیں آتی ہیں، وقت نہیں۔ قرآن پڑھا کرو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیونکہ وہ قیامت کے دن اصحاب قرآن حفظ قرات اور عمل کرنے والوں کا سفارشی بن کے آئے گا۔ لوگوں کی باتوں کو دل سے لگانا چھوڑ دو گے تو ڈر کا سامنا کرنا سیکھ جاؤ گے، اور اسی طرح تمہاری کامیابی ہو۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمام آدم علیہ السلام کا ساتھ دو مگر علی رضی اللہ تعالیٰ کا ساتھ نہ چھوڑنا، کیونکہ علی ستم کو گراں نہیں ہونے دے گا۔ امام علی نے فرمایا جو دنیا کے نقص و خرابیوں کو سمجھ لیتا ہے وہ زاہد بننے کا مستحق ہوتا ہے۔ ہم ایسے زمانے میں رہ رہے ہیں جہاں صورت، دولت اور کامیابی قابل رشک ہے، ایمانداری، اخلاق اور خلوص جیسی صفات اور خوبیوں کی کوئی اہمیت نہیں۔ عمل کے ترازو میں نبی، آل نبی پر درود سے زیادہ کوئی وزنی کوئی نیکی نہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام، آمین یا رب العالمین۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا سچائی ایمان کا نہایت مضبوط ذریعہ ہے۔ سنو ہم ناراض ہیں تم سے، بہت ناراض ہیں تم سے، بہت مجبور ہو کر تم سے، جب مصروف ہو جب میں تم یاد کرنا وقت برباد کرنے کا، تمہیں تو وقت ہی کب ملتا ہے ہمیں یاد کرنے کا۔ نہ تم کو یاد آتے ہیں نہ تمہیں کتنا ستاتے ہیں۔ جب ہم دنیا سے جائیں گے تب ہم ملنے آؤ گے تو ہم تم کو بتائیں گے کہ بہت مجبور ہیں ہم، بہت مصروف ہیں ہمیں بھی کام ہے کتنے، تب ہم آنکھیں نہ کھولیں گے کبھی تم تب ہم آنکھیں نہ کھولیں گے کبھی تم سے نہ بولیں گے کبھی تم سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے استغفار کو لازم پکڑ لیا تو اللہ نے اس کی تمام مشکلوں میں آسانی اور غم سے آزادی اور بے حساب رزق عطا کیا۔ ہمیشہ اللہ کی شکر گزار رہو۔ ایک نگاہ تمہیں حقارت سے دیکھے تو مت بھولو، وہ الخالق الودود تمہیں بڑی محبت سے دیکھتا ہے، سو نگاہیں تم پر رشک کرتی، نس نس سے واقف ہے، رگ رگ جانتا ہے، مجھے خود سے زیادہ میرا رب جانتا ہے۔